ووٹ کس کو دے، مولوی اور سیاست؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے ایسے شخص کو عامل بنایا، کوئی حاکم بنایا، کوئی عہدہ دیا کہ جو کہ اس علاقے میں، اس جگہ میں اس شخص سے زیادہ قرآن کا عالم تھا، قرآن کا قاری تھا، سمجھنے والا، پڑھنے والا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل تھا، تو اس شخص نے اس شخص کو چھوڑ کر جس شخص کو ووٹ دیا تو اس نے اللہ سے خیانت کی، خان اللہ و رسولہ، کہ اس نے اللہ سے خیانت کی، اللہ کے رسول سے خیانت کی، اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ یہ حدیث پاک سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 20390۔ اب آپ سوچتے ہوں گے، عام لوگ سوچتے ہیں کہ یار مولوی اور ووٹ، مولوی کا کیا کام سیاست سے، مولوی پڑھائے اور یہ وہ وغیرہ کام کرے۔ تو حدیث پاک سنتے جائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے وہ بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کا جو نظام انتظام تھا، پہلی کی امتوں کا جو نظام انتظام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ مقدس میں جو انتظام تھا، وہ انبیاء کرام سنبھالا کرتے تھے، سیاست فرمایا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن خلفاء ہوں گے، بہت سارے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث ابو داؤد، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3455، آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ علماء جو ہے وہ وارث ہیں انبیاء کرام کے، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3641۔ تو ان دو باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تینوں باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ووٹ سچے اچھے مولوی کو دینا چاہیے، اور جو اللہ کی کتاب کو زیادہ جانتا ہو، علم زیادہ رکھتا ہو۔ اب ان مولویوں کو اگر نہ پا سکیں تو جو مولوی اچھے اچھے آپ کو ملتے جائیں، اچھے واقعی سچے ملتے جائیں، تو ان کو دیتے جائیں۔ اب سوال یہ ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یار مولوی دینی کام کرے گا، وہ کیا جو ہے ترقیاتی کام کرے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مولوی کو ٹائم تو دیں، آپ مولوی صاحب کو موقع تو دیں، علماء کو موقع تو دیں، وہ ترقیاتی کام کر کے دکھائیں گے، وہ مدد کر کے دکھائیں گے۔ آپ ان کو وہ فیسلٹیز دیں جو بڑی بڑی تنظیموں کو دے رہے ہیں۔ آپ پی پی والوں کو، نون لیگ والوں کو، جتنوں کو فیسلٹیز دی جا رہی ہے نا، وہ فیسلٹیز، وہ پیسہ، وہ ٹیکس کا پیسہ، وہ جو ہے سب کچھ اگر مولوی حضرات کو دیا جائے، وہ نظام زکوٰۃ صحیح طرح چلانے کے لیے مولوی حضرات کو دیا جائے، تو یقین مانیے مولوی حضرات بھی آپ کے جو ہے وہ ترقیاتی کام کرائیں گے، جدت لائیں گے، ٹیکنالوجی میں لے کے آئیں گے، سائنس میں لے کر آئیں گے، اسلام کے ساتھ ساتھ۔ یہ مولوی کا ویژن یہ ہے، ہونا یہ چاہیے مولوی، بلکہ اسلام کا ویژن یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر میں اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو طاقت تم سے ہو سکے تیار رکھو۔ تو اس طاقت کے تحت آپ شعوری طاقت، علمی طاقت، سائنسی طاقت، طب کی طاقت، ٹیکنالوجی کی طاقت، ہر طاقتیں جو ہیں وہ جائز طاقتیں، آپ ان میں ترقی کریں، لیکن اسلام کو مد نظر رکھ کر، اسلام کو چھوڑ کر نہیں، اسلام کے مخالف جا کر نہیں۔ آپ ٹک ٹاک وغیرہ پہ آنا چاہتے ہیں، چھانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اسلام کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تو ووٹ جو ہے وہ آپ نے مولوی حضرات کو دینا ہے، آپ کے حلقے میں اگر ہے سچے اچھے مولوی کو دینا ہے۔ جو نام کے مولوی ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، اور وہ چاہے وہ نیچری ہوں، چاہے وہ سر سیدی ہوں، چاہے وہ روافظ ہوں، نیم روافظ ہوں، کوئی بھی دوسرے ہوں، ETC وغیرہ، معتبر اہل سنت ہی کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔
اگر معتبر اہل سنت آپ کو نہیں ملتا تو معتبر اہل سنت جس شخص کی تائید کر دے شریعت کی جو ہے وہ فائدے کو مد نظر رکھ کر، تو آپ اس تائید والے کو، اس حمایت یافتہ کو ووٹ ڈالیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے سوچیں خود کہ ہمارے حلقے میں جو کھڑے ہوئے ہیں امیدوار، ان میں سے کون زیادہ اسلام پسند ہے، اچھائی ہے، اخلاق پسند ہے، ترقیاتی کام کرائے گا، اچھا جو ہے کام کرائے گا، تو وہ چیز کو دیکھیں۔ آپ محض دنیا داری، پیسہ، مفاد، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں سے باہر نکل کے آئیں۔ یہ بہت ہو گیا، خوف، ڈر، ان چیزوں سے باہر نکل کے آئیں۔ ڈرنا نہیں ہے ہم نے دین اسلام کے لیے جو ہے وہ آہستہ آہستہ، ایک دم تو ظاہر بات ہے کوئی بھی حکومت نہیں آئی اسلام کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خلافت بھی قائم ہوئی تو بڑے عرصے کے بعد قائم ہوئی، تو آہستہ آہستہ ہم نے جو ہے وہ مولویوں کو آگے لانا ہے، علماء کرام کو آگے لانا ہے، ان کو سپورٹ کریں، ان کو مدد کریں، ان کو ووٹ کریں۔ یہ اگرچہ ہمارا ووٹ کا طریقہ جو ہے وہ اگرچہ اسلامی نہیں ہے، لیکن ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، عالمی طاقتوں کا دباؤ ہے، ورنہ ہم اس حالت سے بھی گئے گزرے کہلائیں گے شاید۔ آپ سعودی عرب کا حال دیکھ لیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کلب کھل رہے ہیں، کنسرٹ ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، سب کچھ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عالمی دباؤ کے تحت ہو رہا ہے، عالمی طاقتیں ہیں، دباؤ ہے۔ تو اس دباؤ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم کمزور کرتے جائیں گے، اس طرح کمزور کریں گے کہ آپ عوام میں شعور لے آئیں، پھیلائیں، آگاہی پھیلائیں، عوام میں جرت، غیرت لے کر آئیں، عوام کو یہ خیال دیں کہ مولوی فقط دینداری کا نام نہیں ہے، مولوی ہر چیز کا نام ہے، ہر فلاح، ہر زندگی کے موڑ۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ساری زندگی ہر معاملے میں موجود ہے۔ تو مولوی آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ عز و جل، ہمیشہ نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، برائی سے روکے گا، آہستہ آہستہ، شدت پسندی نہیں کرے گا، شدت میں نہیں آئے گا، وہ آہستہ آہستہ کام کرائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میری تمام مولویوں سے بھی ریکویسٹ ہے، علماء کرام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک دم سے آپ سختی نہ کریں اور ان لوگوں کو شعور میں آنے دیں، لوگوں کو سمجھنے دیں، لوگوں کو برائی کی مٹھاس سے جو جان چھڑانے والی چیز ہے، عبادت، ریاضت وغیرہ، اخلاص اور یہ نیک کام، صدقات وغیرہ وغیرہ، علم، اس کی طرف آنے دیں۔ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ خود بخود قائم ہو جائے گا۔ نظام مصطفیٰ کے قائم ہونے تک ہمیں انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس سیاست کو چھوڑ دیں گے، ہم اس ووٹ میں ہی چھوڑ دیں گے، تو برے سے برے لوگ آتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے، پھر ترقیاتی کام کو دیکھنا ہے، پھر روٹی کپڑا اور مکان کو دیکھنا ہے۔ کس نے بسیں چلائی ہیں، موٹر وے بنائے ہیں، کس نے روٹیاں دی ہیں، مکان دیے ہیں، کپڑے دیے ہیں، کس نے جو ہے وہ انکم سپورٹ کے تحت پیسے دیے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں آپ۔ کون یہاں دادا گر ہے، جو ہے وہ دہشت گرد ہے، بڑا جو ہے وہ غصہ کر دے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ ہمت کریں، حوصلہ کریں، اکٹھے کریں، لوگوں کو اکٹھے کریں اور دین اسلام کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اور حکمت کے ساتھ، اگر دین اسلام کے لیے فوراً نہیں نکل کھڑے ہو سکتے تو کسی اچھے سچے کو ووٹ دیں انشاءاللہ عز و جل۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ قائم ہونے کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔